نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس وقت ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں پہنچ گئے ہیں، بس تھوڑی ہی گھڑیاں اور رہ گئی ہیں۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار اب چند دنوں کا مہمان ہے۔ آخری عشرے کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہم کون سی عبادات کریں، ہم یہ عشرہ کیسے گزاریں، اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب۔ آپ کا تعلق شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان سے ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ اسٹوڈیو سے تشریف لائے۔ تو آخری عشرہ ابھی یہ چل رہا ہے اور جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے، تو کیسے جہنم سے خلاصی مل سکتی ہے؟ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ بتائیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم برادرم، آپ نے رمضان شریف کے آخری عشرہ کے اعمال کے بارے میں پوچھا ہے، تو عرض یہ ہے کہ عشرہ اخیرہ رمضان کا ہے اور رمضان 12 مہینوں میں سے ایک اہم مہینہ ہے، یعنی سال کا اہم ترین مہینہ رمضان ہے۔ اس مہینے کی اہمیت تو کئی اعتبار سے ہے، تو مختلف اعتبارات میں سے ایک اعتبار یہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ رمضان کے مہینے میں کو اگر تم پاؤ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، بس جو بھی رمضان کو دیکھ لے، پا لے، چاند طلوع ہو جائے، تو اب اخلاقاً بھی اس کی اہمیت کے اعتبار سے اور اس کے قدر کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ کیا ہے، فلیصم ہو، تم روزہ رکھ لے، یعنی تمہیں چاہیے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ دیکھو، یہ کام اچھا ہو جی، اور پتہ چلے یہ کام ہے اور اس میں بڑا فائدہ ہے اور حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور تو اس کو بجاوری کرنی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو یہ رمضان اور اس کے روزے اتنے اچھے ہیں کہ رمضان کو پاتے ہوئے روزے رکھنے چاہیے۔ رمضان ہم پائیں، مہینہ کہیں گے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزے نہ رکھے، دیکھو کتنی دوری، قرآن کی عظمت کتنی ہے، رمضان کی عظمت کتنی ہے، اور ہمارا عمل کتنا پیچھے چلا گیا۔ تو اس لیے عقل والوں کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر تو عقل سے بھی سوچے تو رمضان کی اہمیت کے پیش نظر اس کا احترام کرتے ہوئے بھی اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ جی بالکل۔ ایک تو یہ مفہوم، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر
فل یسم ہو، کہ جب تم رمضان کے مہینے کا شہود پائے یا شہود دیکھے، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے اور تم بھی موجود ہے، فل یسم ہو، تو یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر غائب کا ہے، اور امر کیا ہے؟ الامر للوجوب ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے امر کا وہ کیا ہے؟ چیز واجب ہو جاتی ہے یا فرض ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں سے بھی فرضیت ہے کہ جو رمضان شریف کے روزے کیا ہے، رمضان کے آنے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اس کے شہود سے، بالکل. تو یہ ہے فقہی اعتبار سے اپروچ. تو بہرکیف رمضان شریف بہت اہمیت والا مہینہ ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں قدر ليلة والا القدر بھی مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اول سے لے کر آخر تک. اور دیکھو قرآن حکیم نے جو اس کے علوم تقسیم ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو. تو اب بتاؤ کہ سال کے 12 مہینے ہیں، تو ان میں سے وہ کون سا مہینہ ہے جو واقعی اللہ کا مہینہ بنتا ہے اور اس کی یاد ہوتی ہے؟ صبح شام، رات دن، ہر وقت اس کی رضا میں ہر بندہ تڑپتا ہوا ہوتا ہے، اور شوق کے فراواں لے کر وہ سارا دن بھی گزارتا ہے، رات گزارتا ہے، اور اعمال گزارتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کتنی جام فشانی اور ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی اگر واقعی اسی طرح ہو، حرارت کے ساتھ ہے، جذبے کے ساتھ ہے، مسابقت کے ساتھ ہے، شوق کے ساتھ ہے، تو یہ تو بہت عظمت کی بات ہے. بالکل. رمضان شریف کے آتے ہی ایک تو ایمان والوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، سبحان اللہ. سحری کرنی ہے، افطاری کرنے سبحان ہے، اللہ. بچے سے لے کر جوان اور جوان سے بوڑھے تک رمضان کا نام پھر منہ پہ آتا ہے. روزہ ہے، افطاری ہے، سحری ہے، وغیرہ سی ساری باتیں ہیں، تراویح ہے، نمازیں ہیں. اسی طرح نیکی کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، خیر خواہی کے بھی جذبات ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ رمضان اپنے جلو میں یہ ساری نیکی اور برکتیں خود لے کر آتا ہے. تو یہ ایک ماحول بن جاتا ہے. یہ بنے بنائے ماحول میں آپ ایک ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی گنا آپ کو ثواب ملتا ہے، تو آپ کی نیکی بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو روحانیت کا جو ارتقاء ہوتا ہے اور وہ اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھو روحانیت میں کیا ہوتا ہے، تصوف میں کیا ہے، اس میں فقر ہے، اس میں اپنے نفس کشی ہے، اس میں اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو روکنا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے قرب کے حصول کے لیے. تو سالک جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ تو ہر وقت کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. تو رمضان شریف اس کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں، شریعت نے ہمیں مختلف ہماری توجہ دلائی ہے کہ تم اس مقصد عظیم کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. حضور کی سیرت سے آپ کو مل جائیں گی، قرآن حکیم کی آیات میں سے آپ کو اسباق ملیں گے. تو سالے کے لیے وہاں ساری ہدایات موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ تو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے ایک ایسے ماحول میں اپنے آپ کو داخل کرتے جس میں صرف آپ ہوں اور اللہ کی ذات ہو. سبحان اللہ. تو چونکہ آپ نے لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی، اللہ سے ہدایات لینی تھی، وحی کی طلب تھی، وہ تڑپ وجود تھی، اس کو شوق تھا، اس لیے غور و فکر کی ساری قوتیں جو ہے نا وہ غار ثور میں آ کر غار حرا میں آ کر جمع ہو گئی. تو حضور وہاں تشریف لے آتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے اللہ کی صفات پر، اس کی قدرتوں پر، اور جو کچھ وہ دینا چاہ رہا تھا اس کے حاصل کرنے کے لیے بھی شوق تھا. سبحان اللہ. تو گویا کہ اسی طرح یہ کیا ہے، یہ ہے وہی ایک حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے. تو غور و فکر کرنے کے لیے، خواہشات کو روکنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے راضی کرنے کے لیے یہ سب کام کیے جاتے ہیں. تو رمضان شریف کو بھی دیکھیں، یہ بھی اسی طرح مددگار ہوتا ہے جیسے غار حرا کی خلوتیں ہیں. تو آپ دیکھیں رمضان شریف کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھیں،
ان کے شوق کو دیکھے. تو سبحان یہاں بھی اللہ. کیا ہے, گھر سے کٹ کے ایک مسجد میں بیٹھنا ہے, بالکل 10 دن گزارنے ہیں. تو یہ ليلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے. یہ وہی تصوف ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تصوف یہی چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اس کا شوق اس کا بڑھنا چاہیے, تو یہ ترقی بڑھتی جاتی ہے. بہرکیف تو عشرہ جو اخیر ہے سرکار کے حکم کے فرمان کے مطابق کہ رمضان شریف اول سے لے کر آخر تک بابرکت ہے. پہلا رحمت ہے, دوسرا دوسرا عشرہ مغفرت ہے, اور تیسرا عشرہ عتق من النار. عتق من النار ہے. دیکھو جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندہ حاضر کرتا ہے اور اس کے آداب بجا لاتا ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے, میں تیرے حکم کی تکمیل کر رہا ہوں, اور جو تو نے یہ فرمایا ہے میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ بندہ جب نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے تو یہ عام فریضہ ادا کرنے کے لیے, یہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جب آتا ہے تو اس سے پہلے کچھ آداب بھی بجا لاتا ہے. وہ وضو کرتا ہے. تو جب وہ وضو کرتا ہے تو حضور کا کرم فرمائیں کتنا, دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی شریعت کتنی سخاوت والی ہے, کتنی نیکی دینے والی ہے, اور اس میں کتنا آدمی کو ترقی ملتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. کہ نماز حضور فرماتے ہیں کہ جب نمازی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے جو ناخن ہیں, ناخنوں کے نیچے جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی بھی نکل جاتی ہے, ساتھ گناہ بھی نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح منہ دھوتا ہے تو منہ کے سارے گناہ جھڑ سبحان جاتے ہیں. اللہ. کلی کرتا ہے تو منہ سے بولے ہوئی جتنی ناحق باتیں اور غلط باتیں ہوتی ہیں اور گناہ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں وہ منہ بھی صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک بھی صاف ہو جاتا ہے. کانوں کا مسح کرتا ہے تو کان بھی صاف ہو جاتا ہے. سر کو مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور پاؤں تک جب دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گناہ تو سارے اس کے معاف ہو گئے. معاف ہو گئے. مغفرت تو اس کی وضو میں ہو گئی. اب نماز اس کے لیے جو فرض ادا کرے وہ تو نفل ہے. سبحان اللہ. تو اسی طرح رمضان شریف میں آپ جب 10 دن 20 دن گزار چکے ہیں نیکیوں کے ساتھ جی, اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے جس میں واقعی آپ نے اللہ سے مغفرت طلب کی ہے اور اس نے بخش دیا ہے, تو تیرے گناہ بھی اس نے بخش دے دیے ہیں, وہ تو بخشا کے آ گیا. اب تو آخری عشرہ میں کیا ہے, یا اعتکاف بیٹھ رہا ہے, یا لیلۃ القدر کو تلاش کر رہا ہے, یا تو صدقات و خیرات کر رہا ہے, یا تو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہے, یا تو صدقۃ و فطر ادا کر رہا ہے. تو یہ ساری نیکیاں جو ہے نا ساری اکٹھی ہو گئی ہیں. اب آپ کا جذبہ اور شوق بڑھ گیا ہے کیونکہ آخری عشرہ ہے. تو اس میں حضور نے بھی تو بڑا شوق فرمایا, بڑھایا ہے. بالکل آپ نے ترغیب دی, آپ فرمایا یہ لیلۃ القدر کو پاؤ, یہ آخری 10 دن لیلۃ القدر کے ہے, اور کوشش کرو تاک راتوں میں کر لو, تاک راتوں میں بھی پائی جائے گی. تو اس طرح 21 کی تاریخ ہے, 23 رمضان ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, ان 5 راتوں میں سے کسی رات میں ضرور ہوگی. اور اس کا وقت کیا ہے؟ وہ اس کا وقت مغرب سے لے کر طلوع سبحان اللہ. شام سے لے کر صبح طلوع ہونے تک ہے. تو اس پوری رات میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر ہوتی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا نور اور اس کے فرشتے, بالکل اللہ کے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں, اللہ خود بھی جلوہ گر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پورا رمضان شریف اللہ کریم آسمانی دنیا کے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور انہیں آوازیں دیتا ہے. صبح تک آوازیں اللہ دیتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. سبحان اللہ. تو اللہ تو اتنا قریب آ گیا ہے بندے کے, سبحان اللہ. اب بندے کو چاہیے کہ اللہ کے قریب ہو جائے. جی بالکل. اور جب دونوں کی طرف توجہ مل جائے گی تو اجابت ہو جاتی ہے. ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, اسے میں بخش دے دوں. ہے کوئی مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت پیش کرے, میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. ہے کوئی کسی کی مشکل پریشان ہے, پیش کرے, میں اس کی مشکل کو حل کرتا ہوں. تو گویا کہ یہ پوری آواز آتی رہتی ہے بالکل ساری رات اللہ کی طرف سے.
اور ليلۃ القدر میں تو یہ حضرت جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ یا بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، سبحان اللہ، اور زمین پر اتر کر ساری رات وہ مغرب سے لے کر صبح تک اللہ کے بندوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، عبادت میں ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اسے سینہ بھی ملاتے ہیں اور اسے مبارک بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نشانی ليلۃ القدر کی یہ دیکھنی ہو کہ کس کو یہ نصیب ہوئی ہے، تو آپ اسے جب صبح کو دیکھیں گے تو اس کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، اللہ دل میں گداز اس کا ہوگا، اس لیے کہ رات کو جو کیفیت اس کے ساتھ ہوئی ہے، جبریل نے اس کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ جب ملایا ہے تو وہ اللہ گداز وہ موجود اللہ ہوگا اکبر، اس کی آنکھوں میں بھی اور اس کے دل میں بھی ہوگا، سبحان اللہ، تو اسے سبحان اللہ، سرور ہوگا اس بے وقت، شک، رو بھی رہا ہوگا۔ تو یہ ایک تو نشانی ہے۔ بہر کیف یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ کہاں اللہ اپنے بندے کو ساری رات بلا رہا ہے اور بندہ کیا کر رہا ہے، اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ بلا رہا ہے تو ہمیں توجہ ظاہر ہے ادھر لبیک رکھنی کہنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب، آپ تشریف لائے اور آخری عشرے کی عبادات کے حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کیں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے، گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق سیالوی صاحب کی، اور وہی آخری عشرے کی عبادات کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جہنم سے آزادی کا جو عشرہ ہے، یہ کیسے ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اعتکاف ہے اور اس میں ليلۃ القدر ہے، اور اس میں دیکھیں آخری عشرے میں ظاہر ہے جب پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار ہے، تو پہلے دو عشروں میں ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے عبادات کی ہیں، اور اب جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اب جوش ہو اور ہمارا جو عبادات کا جو جذبہ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو اسی طرح سے یہ مومنٹم جو ہے یہ اسی طرح سے رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے رات کو ساری رات کو جاگ کر ليلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، جس کی ایک رات، یہ ليلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔